الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ سورہ آل عمران کی 23 اور 24 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہے انہوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اہل کتاب کے باطل عقیدے کا رد ہے۔ پہلی آیت میں تو بتلایا کہ ان کو ہم نے کتاب دی تھی، اور کتاب کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کیا نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ایک غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہے، بنی اسرائیل ہے، تو انبیاء کرام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے، اور اگر ہمارے غلط کاموں پر، ہمارے گناہوں پر کسی وجہ سے اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہم جہنم میں چند ہی دن رہنے والے ہیں، کچھ دنوں کے علاوہ پھر ہمیں اخیر میں جنت میں جانا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں،
اللہ رب العزت کے یہاں ایمان اور اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں چند ہی دن رہیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کے عقیدے کا رد فرما کر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن ہمارے سامنے جمع کیا جائے گا، جس طرح ساری دنیا کو جمع کیا جائے گا اس طرح ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ سب ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، وہ یقیناً آنے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہو کہ آئے گا نہیں آئے گا، قیامت کا دن ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دن، یعنی اس دن کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، وہ ضرور آنے والا ہے، اور اس دن ہر شخص کو جو ان کے اعمال ہے، اگر اعمال حسنہ ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر غلط کام ہے تو اس کی جزا اور سزا ملے گی، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں کوئی ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ان آیات میں ان اہل کتاب کے عقائد کو رد فرمایا اور ان کے حال کو بیان فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت ان کی اور ایک بات کی طرف رد فرما رہے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے،
اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ دو آیتیں جو ایک دعائی شکل میں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت سے گویا دعا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا اور اس کے اندر اللہ کی قدرت کو بتلایا کہ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے، ساری حکومتیں اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکومت کا مالک بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حکومت سے باہر پھینک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جس کے اندر دعائی طرز پر اللہ رب العزت کسی اور طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ بدر، پھر جنگ احد، ان دونوں غزووں میں، ان دونوں جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جیت عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد کفار مکہ کے دل میں ایک کڑن، ایک جلن تو تھی کہ کس طرح ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ کفار مکہ نے یہودی مدینہ سے، مدینہ کے یہودیوں سے مل کر ایک پلان تیار کیا کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کر دیں۔ کفار مکہ ہے اور ادھر مدینہ سے یہودیوں کے بڑے قبیلے ہیں، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، یہ سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وجہ سے اس جنگ کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ قبیلوں کا ایک جگہ جمع ہونا، کیونکہ الگ الگ قبیلے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، اس لیے اسے احزاب بھی کہا گیا، غزوہ خندق بھی کہا گیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی تھی، کھائی، اس وجہ سے اس کو خندق بھی کہا گیا۔ سن ہجری 5 میں واقعہ پیش آیا۔ شوال اور ذی القعدہ کا مہینہ، شوال اور ذی القعدہ ایک مہینے سے زیادہ مدینے کو گھیرے رہے۔ یہ سب مل کر جب مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مختلف رائے آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم مدینہ کے چاروں طرف ایک کھائی کھود دے، اور یہ طریقہ ایران میں رائج ہے، اور چونکہ وہ اس طرف کے رہنے والے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ملک میں جب کبھی ایسا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کھائی کھود دی جاتی ہے تاکہ دشمن جو ہے ہمارے علاقے میں آ نہ سکے، گھس نہ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے کو پسند فرمایا اور فیصلہ کیا۔ تو 40 ہاتھ ایک ایک جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جماعت بنا دی، 10 کی ٹولیاں،
اور ان کو 40 ہاتھ کھودنے کا کام دے دیا۔ اب ہر جماعت جو ہے کھائی کھودنے میں لگی ہوئی ہے، اتنی گہری اور چوڑی کہ اگر دشمن اپنا گھوڑا کودانا بھی چاہے تو اس طرف کودا نہ سکے۔ کھائی کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جماعت کے ساتھ خود بنفس نفیس کام میں لگے ہوئے، کھائی کھودنے۔ یہاں تک کہ یہ وہی موقع ہے کہ صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے پینے کا وقت ہے اور یہاں تک کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا، استنجا، پیشاب پاخانہ، اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ بہت سیزن ہوتی ہے تو کسی کا دھندا جب بہت چلتا ہے تو اس وقت اس کے پاس نہ کھانے کا وقت ہوتا ہے نہ استنجا کا وقت ہوتا ہے، بلکہ بس کماؤ کماؤ، گھر کو سنبھالو۔ تو صحابہ کرام کی وہ کمائی تھی آخرت کی کہ وہ کھائی کھودنے میں ایسے مصروف تھے کہ کھانا پینا بھی انہوں نے ترک کر دیا کہ جو ملا وہ ٹھیک ہے، ورنہ بس کھائی کھودو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گروپ میں، جس ٹولی میں تھے 10 آدمی میں، وہ کھائی کھودتے ہوئے وہاں ایک بڑی چٹان نکل آئی جو کھودی نہیں جا رہی تھی، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چٹان ٹوٹی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ہم کھود رہے تھے، وہاں سے ایک چٹان نکلی ہے اور وہ ایسی ہے کہ ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 3 ضربے لگائے، 3 مارا کلہاڑی پاوڑے سے۔ پہلی مرتبہ جب زور سے اس کلہاڑی کو مارا اس پتھر پر تو اس کا 1/3 33% پتھر ٹوٹ کر چورا چورا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے ہیں تو اس وقت وہاں سے ایک چنگاری نکلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چنگاری میں فارس کے محلات بتلائے گئے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو دوسری مرتبہ چنگاری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چنگاری میں روم کے محلات بتلائے گئے، سرخ محلات۔ پھر تیسری مرتبہ جب ضرب لگائی اور مارا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چنگاری میں یمن کے محلات بتلائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف لائے اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے صحابہ جو ہے ان ممالک کو فتح کریں گے۔ فارس فتح ہوگا، پھر اس کے بعد روم فتح ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے یمن فتح ہوگا اور وہاں کے محلات پر صحابہ کرام کا قبضہ ہوگا۔ یہ جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت منافقوں نے ہنسنا شروع کر دی اور مذاق اڑائی کہ یہ صحابہ کرام، یہ کمزور لوگ جن کے پاس کھانے کے ٹھکانے نہیں، کھانے کی چیزیں نہیں، اور وہ کفار مکہ سے بچنے کے لیے کھائی کھود رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں فارس اور روم اور یمن کے محلات کی۔ تو انہوں نے، منافقوں نے مذاق اڑائی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ ساری حکومتیں اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اقتدار اور حکومت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت بھی اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہی کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جب یہ سارے ممالک فتح ہوئے اور کیسر و کسریٰ کے خزانے حضرت عمر فاروق کے سامنے مٹی کی طرح پڑے ہوئے کہ صحابہ کرام نے
ان سارے ممالک کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے بتلایا تھا کہ پہلی ضرب میں بتلایا کہ فارس کے محلات فتح ہوں گے، تو پہلے فارس فتح ہوا، پھر دوسری ضرب میں کہا تھا، فرمایا تھا کہ روم کے محلات فتح ہوں گے، تو اس کے بعد روم فتح ہوا، پھر تیسری مرتبہ جب کہا تھا کہ یمن کے محلات فتح ہوں گے، تو اس کے بعد یمن فتح ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اسی کی طرف دعائی جملہ استعمال کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ سیارات جو ہے، سورج ہے سب سے بڑا سیارہ جو ہم کو نظر آتا ہے، اور دوسرا چاند جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے سورج کو جلدی نکالتا ہے، جب چاہتا ہے تاخیر سے نکالتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی میں دن بڑے ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہوتی ہے، ٹھنڈی میں رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ کبھی ایک وقت پہ ایسا ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے لیکن گرمی میں وہ دن کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز اللہ نے اپنی قدرت بتلائی کہ اللہ زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندے کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو جس طرح مرغی سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے جو بے جان ہوتا ہے، اور پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ رب العزت دوبارہ ایک مرغی کو، ایک جانور کو پیدا فرماتے ہیں، یہ اللہ نے اپنی قدرت بتلائی۔ اور پھر اخیر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی رزق ایسی چیز ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت خوب دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دین کے خاطر اتنی مشقتیں جھیلی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایسا رزق دیا کہ اگر وہ دنیا کے پیچھے لگ کر محنت کرتے اور سالوں سال گزر جاتے، پیڑیاں گزر جاتی، تب بھی اتنا رزق حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنا رزق اللہ نے دین کی محنت پہ ان کو عطا فرمایا۔ سراقہ نامی ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت مکہ کے کفار نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اللہ کے رسول کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو سب کفار 100 اونٹ کی لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کہ کسی طرح بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں تاکہ 100 اونٹ انعام میں مل جائے۔ یہ 100 اونٹ کی لالچ میں جب سب لوگ نکلے تھے، اس وقت یہ سراقہ نامی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سراقہ آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، تو سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سراقہ یہ حالت دیکھ کر معافی مانگتا ہے کہ معاف کر دو، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، آپ مجھے چھوڑ دو۔ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میرا گھوڑا زمین میں دھس رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کی نیت خراب ہوتی ہے، پھر پکڑنے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے، پھر اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کا گھوڑا دھس جاتا ہے، تو وہ توبہ کر کر واپس آ جاتا ہے مکہ۔ اور اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں مکہ والوں کو یہ خبر دوں گا کہ یہاں میں نے تلاش کر لیا، یہاں اللہ کے رسول نہیں ہے، آپ دوسری جگہ تلاش کریں تاکہ کوئی دوسرا بھی اس طرف نہ آ سکے۔
لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سراقہ وہ وقت بھی قریب ہے جب کیسر و کسریٰ کے ہاتھ کے پہننے کے سونے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس وقت سراقہ کے دل میں ایک جھٹکا تو لگا کہ کیسر و کسریٰ کے ہاتھ میں، بادشاہوں کے ہاتھ میں پہننے کے سونے، اور وہ میرے پاس ہوں گے، میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اور اس وقت کیسر و کسریٰ فتح ہوئے اور ان کے خزانے حضرت عمر کے سامنے رکھے گئے، تو اس وقت بادشاہ جو اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنتا تھا وہ حضرت عمر نے اٹھائے اور سراقہ کے سامنے اسے پھینکا۔ کہا کہ سراقہ، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یوں فرمایا تھا کہ سراقہ، تجھے وہ دن یاد کرنا چاہیے جب کیسر و کسریٰ کے ہاتھ کے کنگن سونے کے تیرے پاس ہوں۔ یعنی اللہ نے صحابہ کو وہ چیز دی جب تو ایمان لے کر آ گئے تھے سراقہ بعد میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں رزق کو بڑھانے کے لیے، کہ یہ عمل کرو رزق بڑھے، یہ عمل کرو رزق بڑھے۔ حالانکہ ایک ایمان والے کو، اللہ پر یقین رکھنے والے کو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ ایک اس کے ساتھ لازمی چیز ہے، جس کو مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی جب بھینس خریدتا ہے تو وہ خریدنے کی نیت دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ گوبر حاصل کرنا۔ البتہ جب خرید کر لاتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ اس کو گوبر تو ملتا ہی ہے، لیکن کوئی بھی عقل مند بھینس کو گوبر حاصل کرنے کی نیت سے نہیں خریدتا۔ تو گوبر تو آنا ہی آنا ہے، اصل بھینس جو ہے دودھ حاصل کرنے کے لیے خریدی جاتی ہے۔ تو عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ رزق میں اضافہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی نصیب فرما، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ہر عمل کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔